العظيم وبلغنا النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں گزشتہ کچھ جماعات سے ذکر اہل بیت اطہار اور خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں ہم اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو مرتے دم تک اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کی غلامی میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اہل بیت اطہار کی محبت اور غلامی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ گرامی قدر حضرات، یہ سفر کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، اور ماہ سفر کے حوالہ سے بہت ساری خرافات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ کو مصیبتوں کا مہینہ ہے اور یہ پریشانیوں کا مہینہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریشانی، بیماری اللہ کی طرف سے جب بھی آنی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر۔ کوئی مہینہ اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے، کوئی دن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم معاذ اللہ یہ کہہ سکیں کہ یہ دن جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مہینہ ہے جس طرح باقی مہینے ہیں، کوئی اس میں اللہ کی طرف سے بلائیں نہیں اترتی، کوئی اللہ کی طرف سے پریشانیاں نہیں اترتی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اتنا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے بندے کا، اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات پہ یقین پختہ اور کامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے بڑے کرم فرما رکھے ہیں ہم پر۔ اگر اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم نہ ہوتے نا تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوتا تو الحفیظ علامہ، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کر چکے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کریں گے، وہ اتنا بھیانک ہے کہ صرف یہ نسبت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہونا تو ہمارا نام بھی حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ اس لیے یہ باتیں اپنے ذہن میں آپ نے نہیں آنے دیں۔ آج اس سلسلہ میں ہم آخری نشست ہے، ہماری آخری گفتگو ہے۔ آئندہ جمعہ سے ہم فضائل اولیاء پہ بات کریں گے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں بہت سے اللہ کے ولیوں کے سالانہ عرس مبارک ہوتے ہیں، اور ان عظیم اولیاء ربانیین میں ایک ہستی حضور سیدی و سندی امام الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی ذات بھی ہے۔ 18، 19، 20 سفر کو آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال انتہائی رفعت اور عظمت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتا ہے۔
تو ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہم تو رہتے ہی داتا کی نگری میں ہیں، تو ہم پر لازم ہے ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اور یاد رکھیے گا یہ ذکر اہل بیت جو چلا ہے نا، یہی آگے بھی چلے گا. آپ کے اور میرے پیر حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ سید ہیں، وہ ذکر اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، ہوگا اہل بیت کا ہی ذکر، لیکن جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے وہ حضرت داتا گنج بخش کی ذات ہوگی کہ جناب حسین میدان کربلا میں اقتدار کے لیے نہیں گئے، اسلام بچانے کے لیے گئے. اور دوسری بات ہے کہ ہماری عدالتیں ایک اور بھیانک فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، ارادہ کر چکی ہیں. اس پر میں پھر کچھ گزارشات آخر میں عرض کروں گا، کیونکہ وہ بھی میری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. اور کربلا کی جو یونیورسٹی ہے نا، اس کا سبق یہ ہے کہ جو بندہ فرعون بنا ہونا، اس کے سامنے جو کھڑا ہو جائے وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتا ہے. اس وقت چیف جسٹس نے ہر بندے کو ڈرایا ہوا رہ بیچارے کے 2-3 مہینے گئے آخری، اور ایسا چیف جسٹس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو چیف جسٹس بھی ہو اور اتنی ماشاءاللہ گالیاں کھا رہا ہو جتنی اس کو پڑتی ہیں، شاید ہی تاریخ میں کسی اور کو پڑھی. یعنی جو اس کے کرنے کا کام تھا، اس نے 1% بھی اس میں بہتری نہیں لایا. عدالتی نظام میں پینڈنگ کیس جو پہلے تھے اس کے دور میں بڑھ گئے. عدالتی نظام میں کوئی اب فیصلے کیا لکھے جا رہے ہیں، جو جج کی مرضی وہ قانون، اپنی مرضی کے فیصلے کری جا رہے ہیں. کبھی اس کی پگڑی اچھال، کبھی اس کو بلا کے رسوا کر، کبھی اس کو بلا کے بے عزت کر. میری آج سے 2.5-3 سال پہلے کی تقاریر موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ سن سکتے ہیں جا کر، جس میں عدالتی نظام پر اسی ممبر پر بیٹھ کے میں نے تقاریر کی ہوئی، اسی ممبر پر بیٹھ کے. یہ کوئی وقتی موسمی بخار نہیں ہوتا جو ہمیں چڑھتا ہے اور پھر اتر جاتا ہے. ہم جس سوچ اور نظریے کے ساتھ ہیں نا، ہم بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر ہیں، کیونکہ جس کو ہم حق سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہم بالکل آخری وقت تک کھڑے رہیں. اور یہ جو عدالتی نظام میں تماشے ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھیں پوری قوم کو تباہ کر دیتے. غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ کا جو فیصلہ آیا، اور جس جلد بازی میں فیصلہ آیا، اور جو ریمارکس دیے ان ججوں نے، وہ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں اس وقت میں. اور اب انہی میں سے ایک جج پھر اس بینچ میں بھی ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے قرآن کی بات ہی نہ کرو. وہ کہتا ہے ہمارے ملک میں جو قانون ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، لہذا اس کی بات کرو. اب ان سے آپ کیا خیر کی توقع کریں گے، اور ان سے آپ کیا اچھائی کی توقع کریں گے، اور ان سے آپ کیا بھلائی کی امید رکھیں گے. بہرحال یہ بات کی بات ہے، پہلے ہم اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عقیدت خراج پیش کریں کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اس قبیلے کا آدمی ہے، میرا اور آپ کا امام اس گھرانے کا فرد ہے، اس خانوادے کا چشم و چراغ ہے. آج یہاں جو نسبت والے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں اور انداز میں سمجھاؤں گا، اور جو نسبت والے نہیں، تھوڑا سا دنیا داری میں زیادہ انوالو ہے، ان کے لیے دنیا داری کی مثال دے کے سمجھا دوں گا. نسبت والوں کے لیے کہ اگر شیخ کا بیٹا سامنے آ جائے اور وہ ابھی بالکل چھوٹا ہو، لڑکھڑاتا ہو، ہم اس کے بھی ہاتھ چومتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے شیخ کا بیٹا ہے. اگر ہم شاگرد ہیں اور ہمارے استاد کا اولاد ہمارے سامنے آ جائے، ہم نے اس سے پڑھا ہوا نہیں ہے، ہم ان کے شاگرد نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے استادوں کا بیٹا ہے. یہ تو ہو گئی نسبت والوں کے لیے، ان کو سمجھ آ جائے گی. بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ نسبت والے کا تو سوچنے کا لیول ہی جدا ہے سب سے، کہ ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے،
اور قدموں کو بھی ڈائریکٹ نہیں چوما، قدموں کو بھی ڈائریکٹ نہیں چوما، نالین شریف کو چوما، نالین شریف کے اوپر تھا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ڈائریکٹ آپ کے قدم مبارک نہیں، آپ کے جوتے مبارک کو جس دھرتی کی مٹی نے چوما ہے، ہم نے اس مٹی کو بھی اتنا اپنے لیے اکثیر سمجھا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے اور ڈاکٹر جواب دے دیں تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس شہر دلربا کی مٹی نصیب ہو جائے تو اللہ اس مٹی سے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں، اب ہو سکتا ہے کسی میرے بھائی کے ذہن میں آ جائے کہ یار مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، جوتی کو چوما، پاؤں کو نہیں چوما، پاؤں کو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو یہاں جمعہ پڑھنے آئے تھے، کوئی بات مولوی صاحب کوئی اکیڈمک بات کریں گے، کوئی قرآن و حدیث کی بات کریں گے، یہ ہمیں کیا کہانیاں سنا رہے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یہ قرآن میں بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باپ سے جدا ہوئے نا، حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن کہتا ہے اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، بیٹے چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو اس وقت مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، انہوں نے جب جا کر بتایا کہ ہمارا ایک بھائی تھا اور اس کی یاد میں ہمارا والد اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ رونے والا باپ بھی نبی ہے اور جس بیٹے کی جدائی میں رو رہا ہے وہ بھی نبی ہے۔ بھائیوں نے کہا باپ اتنا رویا اس کی یاد میں کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس بھائی نے جو تخت پہ بیٹھا تھا ان کو نہیں پتا تھا بادشاہ وقت کا، لیکن تھا اللہ کا نبی، اپنی قمیض مبارک منگوا کر اپنے بھائیوں کو دی، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جب گھر پہنچو تو باپ کے چہرے پہ ڈالنا، اللہ اس کی برکت سے ان کی آنکھوں کو دوبارہ نور عطا فرما دے گا۔ اب قرآن کہتا ہے جب وہ قمیض لے کے چلے نا، اپنے اس علاقے کی حدود کے قریب پہنچے، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، میری طبیعت خراب ہے، گلا بہت خراب ہے، اس لیے یہ نہیں کہ میں جب زور لگاؤں گا تو آپ کی سبحان اللہ ذرا جاندار ہے کہ بات کو دیکھا کرے میں بات کیا کر رہا ہوں۔ میں جملہ دہراتا ہوں جس میرے بھائی بزرگ کو سمجھ آئے نا سبحان اللہ، میں کنجوسی نہیں کرنی۔ وہ مصر سے لے کے چلے قمیض کو یوسف علیہ السلام کی، جب آبادی کے قریب پہنچے نا، شہر میں انٹر نہیں ہوئے ابھی، قریب پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو بڑھاپے کی عمر ہے، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی اور ہر وقت کا رونا ہے، وہ روتے روتے ایک دم سے رکے اور خوشبو کو محسوس کر کے لمبا سانس لے کے کہنے لگے لوگوں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ جو آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا بابا سٹھے آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ہر وقت اس کو یوسف کی باتیں، یوسف مر گیا کب کا، اس کی قمیض تجھے بچپن میں مل گئی، اس کو بھیڑیا کھا گیا، ساری زندگی اس کو رو رو کے گزار دی اور تجھے اب خواب آنے شروع ہو گئے کہ خوشبو یوسف کی آ رہی ہے۔ اتنے میں جناب والا آپ کے بھائی آگے یوسف علیہ السلام کے باپ کے قریب اور انہوں نے آ کے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، وہ جو قمیض دے کے بھیجا تھا نا یوسف علیہ السلام نے، بھائیوں نے آ کر وہ اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دی۔ اب جو قرآن کا فیصلہ ہے نا وہ اللہ نے اہل سنت کو عقیدہ عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن ایک ورڈی کا، یہ کوئی کہانی نہیں، ذرا توجہ رہے۔ مصر سے قمیض ایک لے کے آ رہے ہیں، قمیض وہ ہے جو اللہ کے نبی نے پہنی ہے اور جس کے لیے لائی جا رہی ہے وہ خود اللہ کا نبی ہے۔ آج بڑا آپ کو لوگ کہیں گے ڈائریکٹ اللہ کو لو منگو، ڈائریکٹ اللہ کو لو منگو، اور خود سانو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو لو منگو، اور خود ٹرمپ سے کہتے ہیں ساری حکومت بچا تیری مہربانی، اور ٹرمپ نے پھر سب دنیا کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ ہمیں کہتے ہیں اللہ سے مانگو، خود ہر بندے سے کبھی جہاد کے نام پہ، کبھی سیلاب کے نام پہ،
کبھی زلزلے کے نام پہ گلے رکھ کے جمعوں میں اعلان کر کے مانگتے ہیں. اپنی اوقات یہ ہے کہ در در سے مانگتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں نبی سے نہ مانگو, ہمیں روکتے ہیں ولیوں سے نہ مانگو. میں نے کہا تمہیں در در کا مانگنا مبارک ہو, ہمیں اللہ کے محبوب کے در کا کھانا نصیب ہو. اب اللہ کے نبی قمیض بھیج رہے ہیں اور جس کی طرف بھیجی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے. اب اللہ کا نبی خود اگر دعا کرتا تو اللہ آنکھوں کی بینائی کیوں نہ دیتا؟ یعنی یعقوب علیہ السلام اگر خود کہتے یا اللہ مجھے آنکھوں کا نور واپس عطا فرما, تو کیا آپ کا خیال ہے دعا قبول نہ ہوتی؟ لیکن انہوں نے آنکھیں مانگی نہیں, اس لیے کہ جس بیٹے سے پیار تھا, جس کو دیکھنا تھا, جب وہ ہی نہیں رہا تو آنکھوں کا نور کس لیے؟ اور جب بیٹے کو یہ پتا چلا کہ باپ میری جدائی میں اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, اس کو پتا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا, جدائی کے لمحات ختم ہونے والے ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد ابا جی میرے سامنے, میں ابا جی کے سامنے, تو میری یاد میں رو رو کر ابا جی کی بینائی گئی ہے. اب اس سے پہلے کہ ہمارا آمنا سامنا ہو, ابا جی کا نور واپس آنا چاہیے. اب میری یاد میں رو رو کے گئی ہے, لہذا اپنی قمیض اتار کر کہا یہ قمیض لے جاؤ, ان کے چہرے پہ ڈالنا, اللہ اس کی برکت سے ان کی آنکھوں کا نور واپس لوٹا دے گا. مصر سے قمیض لے کے بھائی چلتے ہیں, جب شہر کی حدود کے قریب پہنچتے ہیں, انی لاجد ریح یوسف, حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ٹھٹھا اور ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بابا تو اپنی آخری عمر میں آ کر بالکل ہی عقل سے پیدل ہو گیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملے بولے جا رہے ہیں. بولے اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ بیٹے کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ وہ کب کا مر چکا, اور یہ آج بھی اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے, یہ آج بھی اسی کا نام جپ رہا ہے, یہ صبح شام یوسف یوسف کر رہا ہے. اتنے میں بیٹے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابا جان مصر کا بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے ہمیں ڈھیر سارا غلہ بھی عطا فرمایا ہے اور ساتھ اپنی قمیض بھی دی ہے, اور کہا ہے کہ جا کر باپ کے چہرے پہ ڈال دینا, اللہ اس کی برکت سے باپ کی آنکھوں کا نور واپس عطا فرما دے گا. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه, جب وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی, فرتد بصیرا فرتد بصیرا فرتد بصیرا, اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور لٹا دیا. معذرت کے ساتھ جنہوں نے سبحان اللہ نہیں کی وہ پریشان بیٹھے ہیں جی. سبحان اللہ نہ کہنے والوں کی وجہ مجھے اگر کوئی ایکسپلین کر دے, کو کھڑا ہو کے آپ میں سے جس نے نہیں کہا سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں سب کو, اب میں کسی کو کھڑا نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا منصب نہیں کہ میں کھڑا کر کے کہوں کہ آپ جواب دو کیوں نہیں سبحان اللہ کہا. کیا یہ قرآن آپ کو پسند نہیں آیا, یا اللہ کے نبی کی شان آپ کو اچھی نہیں لگی؟ کیوں سبحان اللہ نہیں کہا؟ کیا ساری زندگی نواز شریف اور عمران خان کے نعرے لگاؤ گے آپ؟ اللہ کے نام پر آپ کی زبان کیوں اس کو فالج ہو جاتا ہے, اور کیوں اس میں وہ بولنے کی قوت اور طاقت نہیں رہتی؟ خدا کا خوف کرو یار. اللہ کا قرآن میں نے پڑھا اور آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا سن رہے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے قرآن پر جو بندہ نہیں بول سکتا نا, میں کچھ نہیں کہتا اس کو یار اپنا خود آئینہ دیکھنا چاہیے جا کر. میں عرض کیا کر رہا ہوں, آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور آئی اس قمیض کی برکت سے, قمیض کی برکت سے. اور قمیض کو یہ طاقت کہاں سے ملی میرے عزیز؟ قمیض میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ ایک کپڑے کے ٹکڑے میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے اور آنکھ پہ لگتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے؟ کیا ہر کپڑے کا ٹکڑا اتنا شاندار ہے؟ کیا ہر کپڑا جو بڑے اعلیٰ مل سے تیار ہوا ہو, بڑا مہنگا ہو, کیا اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی نبینے کی آنکھ پہ رکھا جائے تو آنکھوں کا نور لوٹ آئے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں, کپڑے میں یہ طاقت نہیں ہے. کپڑے کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں ہے, یہ صلاحیت نہیں ہے. تو پھر اس قمیض میں یہ طاقت, یہ فیض کس کا تھا؟ آپ کہیں گے کہ جناب والا یہ کپڑا وہ ہے جو اللہ کے نبی کے جسم سے کچھ ٹائم لگا تھا, اللہ کے نبی
نبی سے لگنے کی، جسم سے لگنے کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ میرے نبی کے جسم سے لگا ہے، لہذا اب یہ کپڑا اتنا جناب والا، مرتبے والا ہو گیا، اتنی طاقت والا ہو گیا، اتنے مقام والا ہو گیا، جو چند لمحے یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگا تھا کہ اب یہ کپڑا اگر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگایا جائے تو اللہ ان کی بینائی جو چلی گئی تھی اس کی برکت سے واپس عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن عزیزان من، اس سے آگے کی بات اس سے بھی اچھی ہے جو کرنے جا رہا۔ یوسف علیہ السلام کے جسم سے کپڑا لگے چند لمحے کے لیے، ایک آدھ دن، 2 دن، 4 دن قمیض پہنی جاتی ہے نا، اتنا عرصہ جو کپڑا جسم سے لگا رہے، اس کی طاقت، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ جب آنکھوں پہ لگا فرتد بصیرا، قرآن کہتا ہے ہم نے آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما دی۔ اور اللہ کے نبی کی پرواز دیکھیے، کئی میل دور ہے ابھی قمیض، اور اللہ کا نبی کہتا ہے مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یار بڑے بڑے پرفیوم دنیا میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کیا کوئی ایسا بھی پرفیوم ہے جو میلوں دور سے خوشبو آ جائے اور پتہ چل جائے کوئی آ رہا ہے؟ کیونکہ سونگنے کی حسی ہماری بڑی کمزور سی ہے، بعض دفعہ سامنے پڑی ہوئی چیز بھی کپڑے کے اندر ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کیا پڑا ہوا ہے، ہمارے سونگنے کی حس کمزور ہے۔ اللہ کے نبیوں کی حصیں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ کئی میل دور بیٹے کی قمیض آ رہی تھی، یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، اور قمیض اتنی طاقتور کہ آنکھ پہ لگی نور واپس آ گیا۔ میرے عزیزو، اب ذرا دل تھام کے، میں نے زور نہیں لگانا، میں نے آہستہ سے بولنا ہے، زور آپ کا لگنا ہے، توجہ ذرا۔ جو قمیض چند لمحوں، چند گھنٹوں، چند دنوں کے لیے اللہ کے نبی کے بدن سے لگے، اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی نبینے کی آنکھوں پہ ڈالی جائے تو اللہ بینائی واپس عطا فرما دیتا ہے۔ وہ شہزادے جن کی رگوں میں خون ہی خون مصطفیٰ ہے، یہ قمیض تو باہر جسم کو لگی تھی تھوڑے ٹائم کے لیے، اور جن کی رگوں میں چلتا خون تیرے اور میرے نبی کا خون ہے، جن کو خوراک بھی ملتی ہے تو تیرے میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن عطا ہوتا ہے، جن کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو جسم مصطفیٰ سے نہیں لگا ہوا ہے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر بات کی جائے تو میرے عزیز ذرا توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب بات آئی نا شہزادے کی، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے۔ لوگوں اس دھوکے میں نہ مارے جانا کہ حسین کسی الگ کا نام ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی برکتیں جناب حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائی، جناب حسین کو عطا فرمائی، ان کے چہرے کی چمک رسول اللہ کے چہرے کی چمک تھی، ان کے ہاتھوں کی خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی خوبصورتی تھی، ان کے بولنے کے اندر جو آداب تھے وہ گفتگو مصطفیٰ سے آ رہے تھے، ان کے جناب والا فصاحت وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی تھی، سخاوت بارگاہ مصطفیٰ سے ملی تھی، شجاعت بارگاہ مصطفیٰ سے ملی تھی، اللہ کی رضا پہ راضی لینا یہ بارگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوا تھا۔ زمانے میں اب غموں اور دکھوں کو سمیٹ کر خوشیوں کو بانٹنا یہ بارگاہ نبوت سے ان کو ملا تھا، اور جناب حسن و حسین نے پھر اعلیٰ مرتبے پر یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر کے قیامت تک لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر کوئی قمیض چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ایک نبی کے جسم سے جڑ جائے تو اللہ اس کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ بینائی واپس لوٹا دیتی ہے۔ ہم وہ ہیں جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہے۔ اگر کربلا کی زمین پہ نانے کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں خون دینا پڑ جائے، اگر نبی کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے اندر اپنے کنبے کو کٹوانا پڑ جائے تو ہم وہ ہیں جو پیچھے نہیں ہٹتے، ہم اس دھرتی کربلا پہ، اس تپتی ہوئی ریت
بیت پہ کئی دن کی پیاس کے باوجود اپنے پورے کے پورے کنبے کے مردوں اور بچوں کو ذبح کروا کے اپنے خاندان کا خون دے کر اپنے نبی کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں. عزیزان من، بڑی ٹھوکر لگی اس مفکر کو جو کہتا ہے کہ یہ کوئی اقتدار کی لڑائی تھی. ارے یہ اقتدار تو گند ہے. رب کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ نے تو ہر آلودگی سے، ہر ناپاکی سے اپنے نبی کی آل کو، اہل بیت کو یوں ستھرا کر دیا ہے جس طرح ستھرا کرنے کا حق ہے. مطلب یہ نہیں کہ پہلے معاذ اللہ کو گندگی تھی جس کو ستھرا کیا، دور کیا. اگر آپ کسی بندے کو رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار مسجد کی صفائی آپ کے ذمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد میں معاذ اللہ کو بہت گند پڑا ہے جو آپ نے اس کو صفائی کے لیے رکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تو صاف ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں گند آنے ہی نہیں دینا، صاف ہی رکھنا ہے. یہی مطلب ہے نا. یہ تو نہیں کہ مسجد میں گند پڑا ہے اس کو نکالنا، نہیں، بلکہ مسجد صاف آپ کو دے رہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے گند کو قریب نہیں آنے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ ہے، رب فرماتا ہے یہ اتنی ستھری ہے، اتنی ستھری ہے کہ اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ستھرا کر دیتا ہوں اور ان کے قریب بھی میں کسی گندگی کو آنے نہیں دیتا. اور یہ بادشاہتیں یہ گندگی ہیں. بادشاہ بندہ بنتا ہے نا تو ظلم، جبر اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی لیے اسلام نے خلافت کا نظام دیا ہے، بادشاہت کا نہیں دیا. خلافت کا نظام وہ ہے جو نبیوں کے اس نقش قدم پہ چلتے ہوئے قائم کیا جاتا ہے جس کی اعلیٰ ترین مثال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کو خلافت، اور یہ اسلام کا نظام ہے، نظام خلافت. یہ حکومتیں، بادشاہت کا جو نظام ہے یا دیگر جتنے نظام ہیں یہ اسلام کے نہیں ہیں. اسی لیے آپ کو ان میں ظلم بھی نظر آتا ہے، ان میں آپ کو جبر بھی نظر آتا ہے، ان میں آپ کو ہر قسم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار کو بچانے کے لیے ہر قسم کا رویہ آپ کو بادشاہوں میں نظر آتا ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھیے. لیکن جب خلیفہ وقت کی تاریخ پڑھتے ہیں تو جناب حسن مجتبی خود سے حکومت کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے نانا کے امتیوں کا خون میرے لیے اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ میں نہیں چاہتا حکومت کے لیے میرے نانا کی امت کا خون بہے. یہ خلافت کی سوچ ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گھیر لیا گیا. مدینے کے لوگوں نے کہا خلیفہ وقت امیر المومنین اجازت ہو تو ان کو مار بھگائے. کہا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپس میں لڑے. مدینہ پاک میں آپ کے گھر کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے نہ فوج کو استعمال کیا، نہ آپ نے مدینے کے لوگوں کو کہا کہ میری حفاظت کرو، مجھے بچاؤ ان سے. باہر سے جو بندے آئے تھے وہ کتنے ہوں گے؟ کیا سارا شہر مدینے کا عثمان غنی کے ساتھ تھا؟ وہ بچا نہیں سکتے تھے. لیکن جناب عثمان غنی نے بتایا خلافت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دو لیکن نبی کے دین کو بچا لو. اور جناب حسین نے کربلا میں پھر وہ تاریخ رقم کی کہ قیامت تک حق پہ چلنے والوں کے لیے جناب حسین نے راستوں کو آسان کر دیا. نیلسن منڈیلا کی بات میں نے پڑھی. وہ کہتا ہے میں جب قید میں تھا نا، کچھ عرصہ قید میں گزرا، تو ایک دن میں تنگ آ گیا. میں نے کہا یار کیا قید اور کیا یہ جد و جہد اور کیا، چھوڑو، دفع کرو. حکومت کی بات مانتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں کہ میں اس جد و جہد سے باز آیا، میں آج کے بعد میرا کوئی مطالبہ نہیں، تو آزادی لیتا ہوں. کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا تو اچانک میرے ذہن میں کربلا کا منظر آ گیا. نیلسن منڈیلا کہتا ہے جناب حسین کی یاد آئی نا تو مجھے اتنی طاقت ملی کہ اس رات کے بعد 20 سال میں جیل میں رہا اور کبھی بھی کمزور نہیں پڑا. میں نے کہا کربلا میں امام اپنی جان اپنے بچے قربان کر گیا اور نیلسن تو جیل نہیں کاٹ سکتا؟ حق کے لیے تو جیل کے اندر نہیں رہ سکتا؟ تو حق کے لیے ڈٹ جانا یہ حسین ہمارے لیے آسان کر گئے. اب آئیے آخری 2 منٹ میں. ایک عیسائی ہے آسیہ، پتہ ہی ہے آپ کو ساری کہانی کا. اس نے گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجسٹریٹ کے پہلے ایس پی لیول پہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی. ایس پی کے سامنے اس نے اقرار جرم کیا، پھر مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوا، اقرار جرم کیا،
پھر اس کو سیشن کورٹ نے سزائے موت دی، اس نے اقرار کیا تو دی، گواہ سن کے دی، ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا، اس سزا کے خلاف اپیل کی گئی، اس سزا کے خلاف اپیل کی گئی، ہائی کورٹ نے اس اپیل کو ریجیکٹ کیا اور اس سزا کو بحال رکھا۔ اب وہ اپیل گئی، اتھی بیجو بزرگوں، پھر وہ اپیل گئی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اس اپیل کو کئی سال تک سنا ہی نہیں، اور اس کے درمیان جناب غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے ایک کام کیا، ان کو جناب سیشن کورٹ سے بھی سزا، ہائی کورٹ سے بھی سزا، ہائی کورٹ سے اپیل بھی ریجیکٹ، سپریم کورٹ سے سزا، اپیل بھی ریجیکٹ، یہ سارا کچھ ہو کے ان کو پھانسی دے دیا گیا، اور اس بات کو بھی آج 2 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا، اور جس سے بات شروع ہوئی تھی اس کا کیس اب جا کے سپریم کورٹ نے لگایا، اور جو فیصلہ آنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یا تو بری کر دیا جائے گا، یا 295C کی جو دفعہ یہ اس سے ہٹا دی جائے گی، اور معمولی سی کو سزا دے کے چھوڑنے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ میں اب یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے، چلو وہ گناہ گار ہے کہ بے گناہ، نہیں کرتے ہم فیصلہ، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ ہمارے ملک کا نظام پھر کتنا کمزور ہے، یہ نظام عدل جو ہے یہ کتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ ایس پی، مجسٹریٹ، سیشن جج، ہائی کورٹ کے جج، یہ 4 لیولوں سے گزر کے سپریم کورٹ میں آیا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ نیچے والے سارے ہی غلط تھے، یعنی ایس پی غلط تھا، مجسٹریٹ غلط تھا، ہائی کورٹ کے جج غلط تھے، اگر ان کو غلط کہے سپریم کورٹ اور کہے کہ ان تینوں نے غلط فیصلے دیے، ہم اب صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، اس کو بری کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر اس نظام انصاف کو اٹھا کے سمندر میں نہیں پھینک دینا چاہیے؟ یعنی اگر وہ بے گناہ ہے، اگر وہ بے گناہ ہے تو کیوں اس کو 10 سال جیل میں رکھا آپ نے؟ کیا آپ کے جرت نظام میں اتنی جرت نہیں تھی وہ اسی وقت کھڑا ہوتا اور کہتا نہیں یہ تو بے گناہ ہے؟ آج جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ جو پنگے بازی اور ڈرامے بازی کرنے لگے ہیں، یہ نیچے والوں کو کیوں نہیں سمجھے؟ اور جنہوں نے نیچے فیصلے غلط دیے کیا ان کو جیل میں نہیں ڈالا جانا چاہیے اب؟ یعنی اگر تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہے کہ جناب یہ بری ہے، اور جن ہائی کورٹ کے ججوں نے، جس سیشن جج نے، جس مجسٹریٹ نے، جس ایس پی نے فیصلہ دیا تھا ان 4 قسم کے لوگوں کو جیل میں بند کیا جائے اور عمر قید کی سزا دی جائے، پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں یار ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے اور اس امی جان کو بھی باہر بھیج دیا جائے، تو پھر اس نظام انصاف میں مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یار، مجھ سے سوال کرنے والوں کہ ممتاز قادری نے ٹھیک کیا تھا کہ غلط کیا تھا، جب یہ معاملہ ہوگا تو آئندہ آج کے بعد FIR تھانے کو درج کروانے جائے گا؟ کیا پھر چوکوں چوراہوں میں لوگ خود فیصلے نہیں کریں گے؟ کیا قانون اب ہاتھ میں لوگ لینا شروع نہیں کر دیں گے کہ یار عدالتیں تو بس ڈرامے بازی کرتی ہیں، سزا تو کسی کو دیتی نہیں، لہٰذا خود ہی مارو بندوں کو؟ اس نے توہین رسالت میرے سامنے کی ہے، ہم تو منتیں کرتے ہیں نا کہ یار قانون موجود ہے، تھانے جاؤ، پرچہ کرواؤ، گرفتار کرواؤ، لیکن پھر ہم کس منہ سے لوگوں کو روکیں گے؟ لوگ کہیں گے چھڈو مولوی صاحب 10 سال ماں بنا کے رکھ دینے تو پھر باہر بھیج دینے جا سکتے پا کے۔ تو اب قانون جب ہے ہی نہیں تو پھر قانون کوئی ہاتھ میں لے گا تو پھر ہم سے گلہ آپ نے نہیں کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے پوری گراؤنڈ رکھ دی۔ ممتاز قادری صاحب کا کام لوگ کہتے ہیں غلط تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم سلمان تاثیر صاحب کے خلاف پرچہ درج کروانے گئے تھے، ہم نے درخواست دی تھی سول لائن ایس پی کو، اور اس وقت سول لائن ایس پی تھا ڈاکٹر حیدر اشرف، جو بعد میں DIG تھا، تو ابھی وہ چھٹی پہ گیا ہوا DIG تھا، اس نے ہماری درخواست لے لی لیکن FIR درج نہیں کی۔ SP سول لائن سے پہلے ہم نے تھانہ لوئر مال میں درخواست دی تھی، وہ بھی ہماری درج نہیں ہوئی FIR۔ ہم نے قانون کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، FIR نہیں کٹی تھی۔ ممتاز قادری نے پھر جب دیکھا کہ ہم تو قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، قانون اس کے گھر کی لونڈی ہے کیونکہ یہ گورنر ہے، تو پھر ممتاز قادری کے عشق نے جو فیصلہ کیا اس نے اس پر عمل کر دیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، بڑی جرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ ممتاز قادری گیا ہے، اس کا جذبہ اور اس کے ہتھیار نہیں گئے اس کے ساتھ۔ غازی کا جذبہ آج بھی موجود ہے، غازی کے ہتھیار آج بھی موجود ہیں۔ اگر عدالتیں یہ فیصلے نہیں کریں گی، جج اس طرح کی ڈرامے بازیاں کریں گے، تماشے کریں گے، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
امام مالک کے اس قول پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بندہ گستاخی کرے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا امت کو اس کا سر فوراً تن سے جدا کرنا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے کہا اے امام اگر وہ تگڑا بندہ ہو اور امت اس کے سر کو تن سے جدا نہ کر سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے امت کو؟ امام مالک نے فرمایا پھر امت کو جینے کا حق نہیں، ساری امت کو مر جانا چاہیے۔ پھر امت کو جینے کا حق نہیں ہے، ساری امت کو مر جانا چاہیے، کیونکہ وہ کیسی امت جس کے سامنے اس کی نبی کی توہین کی جاتی رہے اور وہ جناب والا مست ہو کے دھنیا پی کے بیٹھی رہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر میں عمران خان کی برائی کروں تو پی ٹی آئی والے مجھے گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جی دیں گے۔ اگر میں نواز شریف کی برائی کروں تو نون لیگ والے گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اگر میں زرداری کی برائی کروں، بلاول کی برائی کروں تو پی پی والے گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو میرے چاند، میرے پیارے، میرے بچے، اگر تجھے اپنا سیاسی لیڈر اتنا پیارا ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو اس کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے، تو اس کو گالیاں بکتا ہے، تو اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور جو تیرے منہ میں آتا ہے تو اس کو کہتا ہے، بلکہ ہمارے تو لیڈر اتنے عظیم ہیں وہ اسٹیجوں پہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو اس کو لینے گیا وہ گدھا، جو اس کو لینے گیا وہ یہ۔ تو جب ہمارے لیڈروں کی زبان یہ ہے، جب ان کے چاہنے والوں کی حالت یہ ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے لیڈر کا دفاع کرنے کے لیے کسی کو گالی دے سکتے ہو تو ہم اپنے نبی کے دفاع میں گالی نہیں دیتے، ہم اپنے نبی کی عزت کے تحفظ کے لیے دو کام کر سکتے ہیں، رب العزت کی قسم، اس منبر رسول کی قسم، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے ہم دو کام ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہوں گے تو ہم نبی کے گستاخ کو اور اس گستاخ کو تحفظ دینے والے دونوں کو واصل جہنم کریں گے، اس دھرتی پہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اور دوسرا کام ہم یہ کریں گے، اگر یہ نہیں کر سکیں گے تو اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہے جس زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی رہیں اور ہم جناب چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ لہٰذا ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں اداروں کے ذریعے ان ججوں کو آج بھی کہ یہ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہو، باز آ جائیں، ورنہ اس فیصلے کے بعد کے حالات کے ذمہ دار پھر یہ عدلیہ ہوگی، ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ فیصلہ دیا ان سب کو عمر قید کی سزا دو۔ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھا جائے گا، ہم کہیں گے نہیں اس بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا، ان ججوں نے، ان لوگوں نے پریشر میں غلط کیا اس کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوگا، اگر وہ اپنے عہدوں پہ رہیں گے اور اس کو بھی آپ چھوڑ دیں گے، اس لیے میرے عزیزو آپ مجھے پتا ہے تھوڑا سا گھبرا گئے ہیں، آپ کا بنتا ہے گھبرانا، آپ کا بنتا ہے گھبرانا، لیکن میں گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے حسین کا لنگر کھایا ہے۔ آخری جملہ میرا، میں چوری کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ہر قربانی اپنے نبی کے نام پر دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ نیٹ پہ چڑھے گی۔ میں اس میں آخری جملہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اس گفتگو سے ان کا کوئی تعلق نہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ جس ماں کے دودھ پینے والے نے کو بلانا ہے توہین عدالت میں، مجھے بلائے ذرا، میں اس کو بتاؤں پھر توہین عدالت پہ تو مولوی کو بلائے گا، توہین عدالت پہ تو یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے نکالے گا، توہین عدالت پہ تو نہال ہاشمی کو 1 مہینے کی سزا دے گا، توہین عدالت پہ تو طلال چودھری کو 5 سال کے لیے نااہل کرے گا، دانیال عزیز کو تو توہین عدالت پر 5 سال کے لیے نااہل کرے گا۔ الو کے کان، توہین عدالت پہ تو سزائیں دے گا، توہین رسالت پہ تیری ماں دے گی، تیرا باپ دے گا سزا آ کے۔ طلال چودھری کی کیا جرم ہے؟ کیوں 5 سال سے الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے؟ ہماری توہین کی ہے۔ گدے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ مت الجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے، ناموس مصطفیٰ سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔